صحرا کے اندر ریت کے نیچے آج بھی کچھ دبی ہوئی کہانیاں زندہ ہیں۔ ایک قوم جو اپنے زمانے کی سب سے طاقتور تہذیب تھی، جن کے جسم اتنے مضبوط تھے کہ انہیں زمین پر سب سے طاقتور انسان کہا جاتا تھا، جنہوں نے اونچے اونچے ستونوں والے شہر بنائے، اتنے بلند کہ دنیا میں ان جیسا کبھی نہیں بنا۔ لیکن پھر ایک دن آسمان سے موت اتری، 7 رات اور 8 دن تک ایک ہوا چلتی رہی، اور جب وہ ہوا رکی تو ایک پوری قوم زمین سے مٹ چکی تھی۔ یہ کہانی ہے قوم عاد کی، وہ قوم جسے اللہ نے اپنی ہی طاقت کے غرور میں تباہ کر دیا۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ یہ لوگ عرب کے علاقے احقاف میں رہتے تھے، جو آج کے یمن اور عمان کے آس پاس کا صحرائی علاقہ مانا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الفجر میں ان کا ذکر ارم ذات العماد کے نام سے ہوا ہے۔ یہ لوگ جسمانی طور پر اتنے مضبوط تھے کہ قرآن نے انہیں جسمانی طور پر سب سے بلند قد و قامت والی قوم فرمایا ہے، لیکن یہی طاقت آخر کار ان کے غرور کی وجہ بنی۔ قوم عاد نے اپنی طاقت، اپنی عمارتوں اور اپنے وسائل پر اتنا غرور کیا کہ وہ خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگے۔ وہ بڑے بڑے محل بناتے، اونچے ستون کھڑے کرتے اور کہتے تھے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ ان کی سرزمین سرسبز تھی، ان کے باغ پھلتے پھولتے تھے، اور ان کے پاس ہر وہ چیز تھی جو اس دور کی سب سے بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی۔ لیکن اسی نعمت نے انہیں اللہ سے غافل کر دیا۔ وہ بت پرستی کرنے لگے۔ صد، سمود اور حبا جیسے بتوں کی عبادت ان کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کی طرف ایک نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ وہ خود اسی قوم کے ایک فرد تھے، انہی کے خاندان سے انہی کی زبان بولتے تھے۔ حضرت ہود نے انہیں سمجھایا، قوما اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم نے کیا جواب دیا؟ ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اپنے باپ دادا کے بتوں کو چھوڑ دیں۔ اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کی دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔ سال گزرتے گئے، حضرت ہود مسلسل سمجھاتے رہے، دلیلیں دیتے رہے، اپنی قوم کی فکر کرتے رہے، لیکن قوم کا غرور بڑھتا گیا۔ وہ حضرت ہود کا مذاق اڑاتے، انہیں پاگل کہتے اور کہتے، تو نے تجھے پاگل کر دیا ہے۔ حضرت ہود نے انہیں آخری بار خبردار کیا، میں تمہارے لیے ایک بڑی عظمت والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ لیکن قوم نے انکار ہی کیا۔ وقت گزرنے لگا اور قوم عاد کی زمین پر بارش رک گئی۔ خشک سالی نے انہیں پریشان کرنا شروع کیا۔ جب انہوں نے آسمان میں بادل دیکھا تو خوش ہو گئے، سمجھے کہ بارش آنے والی ہے، ان کی مشکل حل ہونے والی ہے۔ لیکن یہ بادل رحمت کا نہیں، عذاب کا پیغام تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جو قوم عاد کی تاریخ کا آخری باب تھا۔ ایک تیز تباہ کن ہوا ریح سرسر چلتی شروع ہوئی۔ یہ ہوا اتنی تیزی سے چل رہی تھی کہ لوگوں کو اس طرح زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیتی جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ جو لوگ اپنے اونچے محلوں میں چھپتے، جو اپنی جسمانی طاقت پر ناز کرتے تھے، وہ سب اس ہوا کے سامنے بے بس تھے۔ صحیح روایات اور مفسرین کے مطابق صرف حضرت ہود اور ان کے چند ایماندار ساتھی اس عذاب سے محفوظ رہے، کیونکہ اللہ نے انہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا اور وہ ایک محفوظ جگہ نکل چکے تھے۔ جب ہوا تھمی تو جہاں کبھی بلند عمارتیں تھیں، جہاں کبھی طاقتور لوگ اپنی عظمت کا اظہار کرتے تھے، وہاں صرف خاموشی تھی۔ ایک پوری تہذیب، ایک پوری قوم زمین سے مٹ چکی تھی۔ قوم عاد کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ایک پیغام ہے۔ یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت، دولت اور وسائل اللہ کی نعمت ہیں۔ ان کا غرور کرنا، انہیں اپنی عزت کا ذریعہ سمجھنا اور اللہ کی ہدایت کو ٹھکرا دینا تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ قوم عاد کی تباہی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ آج بھی جب ہم ترقی کے نئے اونچے محل بناتے ہیں، جب ہم اپنی طاقت، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی خود مختاری پر ناز کرتے ہیں، یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی طاقت صرف اللہ کے پاس ہی ہے۔ شکر گزاری، انکسار اور اللہ کی طرف رجوع، یہی وہ راستہ ہے جو تباہی سے بچاتا ہے۔